حدیث نمبر 2878 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج اور عمرہ کو ملا کر تمتع کیا اور ہدی دی۔ آپ ہدی قربانی کے جانور کو ذوالحلیفہ سے ساتھ لے گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے تلبیہ سے آغاز کیا، پھر حج کا تلبیہ پڑھا، اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ حج تمتع کیا۔ بعض صحابہ کرام کے پاس ہدی تھی تو ہدی کا جانور ساتھ لے گئے، اور بعض کے پاس ہدی نہیں تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگوں سے فرمایا، جس کے پاس ہدی ہو وہ حج کی ادائیگی تک ان چیزوں سے حلال نہ ہو جو احرام کی وجہ سے اس پر حرام ہو چکی ہے، اور جس نے ہدی نہیں چلائی وہ بیت اللہ شریف کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرے اور بال کٹوا کر احرام سے نکل جائے، پھر حج کا احرام باندھے اور قربانی کرے، اور جس کو قربانی کی طاقت نہ ہو وہ حج کے ایام میں 3 روزے رکھے، اور جب گھر واپس آئے تو 7 روزے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے طواف کیا اور سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر 7 پھیروں میں سے 3 چکر دوڑ کر لگائے اور 4 چکروں میں عام رفتار پر چلے، پھر طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد صفا پر تشریف لائے اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ پھر آپ ان چیزوں میں سے کسی سے حلال نہیں ہوئے جو حرام ہوئی تھی، حتیٰ کہ حج ادا کیا اور قربانی کے دن قربانی کی، بیت اللہ شریف کا فرض طواف کیا، اور پھر وہ تمام چیزیں حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھی۔ اور جن لوگوں نے ہدی چلائی تھی انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عمل کیا۔